بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 16واں پارہ آیت مبارکہ 87 اور 88. آیت شریفہ 87 اس کے الفاظ مبارکہ کے معنی لا یملکون نہیں وہ مالک الشفاع شفاعت کے اللہ کے روبرو کسی کو بچانے کے لیے، کسی کی معافی کے لیے، کسی کو دوزخ سے نکالنے کی شفاعت کے. الا مگر من وہ شخص، عربی میں قاعدہ ہے جب آخری لفظ، جب آخری حرف اس پر جزم ہو، سکون ہو اور اس کو آئندہ حرف کے ساتھ ملانا ہو تو عام طور پر اسے زیر دیتے. اصل میں تھا الا من، تو ملانے کے لیے من اتخذ الرحمن، من اتخذ مگر وہ شخص اس نے لیا عند الرحمن رحمان کے ہاں عہدا وعدہ. بامحاورہ ترجمہ وہ شفاعت کے مالک نہیں مگر جس نے رحمان سے وعدہ لیا، یعنی سفارش کرنے کا اسے وعدہ دیا گیا. شرک کرنے والے ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ شرک کرتے ہیں لیکن اس کے لیے حیلے اور بہانے تراشتے ہیں، اس کو بھی دینداری کا نام دیتے ہیں. تباہی کی ایک بہت بڑی صورت آدمی تباہ بھی ہو رہا ہو اور تباہی کی جسٹیفیکیشن بھی کرے کہ یہ تباہی نہیں، یہ خیر ہے. گھروں میں بچے نکما، ناکارہ، نہ پڑھنے والا، اسے سمجھایا جائے شرمندہ ہو یا کہے اچھا جی، اس کے سنبھلنے کے امکانات زیادہ ہیں. اب جو اپنی نالائکی کو لیاقت بنا کے پیش کرے اس کا معاملہ اللہ ہی سدھارے. نالائق کا بھی اللہ سدھارے، لیکن جو نالائق نکما اپنی چالاکی سے کاریگر بنے اس کو سمجھانا اور اس کا سیدھی راہ پہ آنا زیادہ مشکل ہے کہ نہیں. ایک بیمار اپنے آپ کو بیمار سمجھے، اس کا علاج قدرے آسان ہے، لیکن وہ بیمار سمجھے کہ تم سب احمق ہو، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. اب اس کا علاج جو اس کی مصیبت ہے وہ اس کے گھر والے ہی یا اللہ جانتے ہیں کہ اس کا علاج کس قدر کٹھن ہے. مشرک اللہ اپنی رحمت سے ہمیں، ہماری نسلوں کو ساری زندگی اور پوری امت کو شرک سے بچائے. سب سے بڑا گناہ مشرک ایک بڑی تعداد اپنے شرک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں نہیں ہم شرک تو نہیں کرتے. ہم نے تو ان لوگوں کو اللہ کا پیارا سمجھتے ہوئے ان سے تعلقات بنا رکھے ہیں، راہ و رسم اختیار کی ہے، روز قیامت ہمارے کام آئے اور تو کچھ بات. اور یہ بات قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کی گئی.
اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی دلیل کا سرے سے ہی قضا کما فرما دیا. لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. ان کے روبرو سفارش کرنا کسی سفارش کرنے والے کی اپنی مرضی سے ہوگا. اگر بفرض محال غلط ہے، بفرض محال یہ مانا جائے کہ تمہارا مقصد ان سے شفاعت کروانا ہی ہے، تو کیا وہ جن کو تم اپنا شفاعت کرنے والا بنانا چاہتے ہو وہ از خود اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکتے ہیں؟ اور تمہاری جو کرتوت ہے شرک کی، یہ تو اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والی ہے. تو ایسے بد نصیب لوگوں کے لیے اللہ اجازت کب عطا فرمائے؟ قرآن کریم نے اس بات کو ایک سے زیادہ جگہ دو ٹوک اور واضح انداز میں بیان فرمایا گیا. میرے ساتھ صرف 4 مقامات اللہ کی توفیق سے دیکھ لیجیے. پہلا مقام سورہ البقرہ آیت الکرسی، تیسرے پارے کا آغاز. من ذا الذی، پڑھیے سب، یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو ان کے روبرو شفاعت کرے گا مگر ان کی اجازت سے؟ اب جو کرتوت کر رہا ہے مشرک، اس کی شفاعت بابا جی، سبز والے، پیری والے، جھولی والے، لٹاں والے، سرکار اور کیا اور کیا اور کیا، کہانی ساری بے بنیاد. اگر ہو بھی تو وہ بابا جی منہ کب کھولیں گے؟ جب ان کو تیرے بارے میں شفاعت کرنے کا اجازت نامہ ملے گا. اور تیری کرتوت وہ ہے جو اللہ کو کیے جانے والے کاموں میں سب سے زیادہ ناپسند ہے، تو تجھے تیرے لیے سفارش کہاں سے آئے گی؟ ایک دوسرا مقام سورہ یونس علیہ السلام، پارہ 11واں، آیت شریفہ 3. ما من شفیع الا من بعد اذنہ. نہیں ہے کوئی شفاعت کرنے والا مگر ان کی اجازت کے بعد. ہے ہی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو چاہے کہ اس کی شفاعت کی جائے تو کس کو راضی کرے؟ بابا جی کو یا بابا جی کے رب کو؟ تو بابا جی کے جو رب ہیں وہ کام کرنے سے راضی ہوں گے جو ان کے ہاں کائنات میں سب سے برا کام ہے، اور وہ شرک. وہ اس سے راضی ہوں گے. کرتوت انہیں شدید ناراض کرنے والی، تو شفاعت کدھر سے آئے گی؟ تیسرا مقام 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، آیت مبارکہ 109. یومئذ لا تنفع الشفاعة، صفحہ نمبر 320. شکریہ ناصر. یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن. اس دن شفاعت نفع نہ دے گی مگر کسے؟
الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے، ورضی لہ قولا، اور اس کے لیے بات کو پسند کرے، دوسرے کی شفاعت کا تو نام و نشان بھی نہ ہوگا۔ ایک چوتھا مقام وہاں میرے گمان کے مطابق بہت آگے بات کو بڑھا دی، 30واں پارہ سورہ النبأ، آیت کریمہ 38، یوم یقوم الروح والملائکہ، اس دن روح والملائکہ، اس دن کھڑے ہوں گے جبریل علیہ السلام اور فرشتے صفا صف، اور اس کے بعد لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، وہ بات نہ کریں گے مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے۔ جتنے بابے ہیں، کالے گورے، لٹوں والے بغیر لٹوں کے، نوگدی لمبی قبروں اور اونچے مزار، جو بھی ہیں یا جو کچھ اور ہے، وہ زیادہ اللہ کے ہاں مقرب ہیں یا جبریل امین اور دیگر فرشتے؟ ان کی حیثیت شفاعت کے وقت کیا ہوگی؟ لا يتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، رحمان کی اجازت کے بغیر بولیں گے بھی نہیں۔ شفاعت کرنا بلکہ سمجھ نہیں آ رہی، موسمی کدوؤں کی طرح شفاعت فروخت ہو رہی ہے، ڈھیروں کے حساب سے۔ سب کہانیاں، حقیقت یہ ہے جبریل علیہ السلام اور فرشتے اس دن کھڑے ہوں گے، گفتگو نہ کریں گے مگر جس کو رحمان اجازت دے گا، وقال صوابا، اور وہ بات کرے کیسی؟ سیدھی۔ اب مشرک کی شفاعت کرنے والا سیدھی بات ہے کہ ٹیڑھی ہے؟ وہ شفاعت کر کے خود کہاں جائیں گے؟ مشرک کی شفاعت کر بولیں گے ہی نہیں، بولنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ تو زبان حرکت کرتی ہے کس کے حکم سے؟ کسی زبان کو حرکت کی اجازت نہ ہوگی کہ وہ شفاعت کرے مگر اسے جس کو اجازت اوپر سے ملی ہو۔ اگلی آیت کریمہ اور اسی پہ آج کا سب انشاءاللہ ختم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا رحمان نے اولاد کو اختیار کیا، بچے کو اختیار کیا۔ توجہ فرمائیے، آدمی کو منوانے میں جن کا بہت دخل ہوتا ہے ان میں سے ایک بڑی حیثیت اولاد کی ہے۔ ہمارے عرف عام پنجابی میں کہتے ہیں نہیں، بندہ تو بڑا مضبوط تھا، اولاد نے کمزور کر دیا۔ ہے ایسی بات کہ اللہ نہ کرے وہ وقت ہی نہ لائے، نہ ایسی اولاد دے
جو دین میں کمزوری کا سبب بنے، پکے دیندار۔ اولاد نے دین کو پنچر کر دیا، اللہ ایسی اولاد نہ دے، کسی کو بھی نہ دے۔ ان کی اصلاح کرے، دین میں ہماری تقویت کا سبب بنے، ہماری کمزوری کا سبب نہ بنے۔ بات کے سمجھانے کے لیے، فائدے کے لیے، اللہ کرے کہ فائدہ ہو۔ پیاری بیٹیاں پیغام لاتی ہیں نا، منہ بنا کے، جس کی بابا کے سامنے چلتی ہے وہ بابا سے براہ راست کہتی ہے، وگرنہ کچن کے راستے بابا۔ میری ساس ایسے کہتی ہے، اور ساس کیا کہتی ہے کہ دین پہ چھری پھیرو، عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی دو دین کی، تو پھر میں راضی۔ کیا مطلب؟ بے پردگی، اختلاط، جو غیر شرعی باتیں ہیں، یہ تقاضے آتے ہیں کہ نہیں؟ سیالکوٹ تو نہیں آتے؟ کتنے لوگ ہیں، اللہ مجھے آپ کو ان میں شامل نہ کرے، اور اللہ ہماری اولادوں کو ایسا نہ بنائے نہ۔ اللہ سب سے بڑے، اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑنا۔ اولاد کس نے دی ہے؟ اور وہ یہ جا بھی سکتے ہیں۔ اپنے موضوع کی طرف، یہ بھی ضمنی بات میرے خیال میں مفید تھی، میں نے کہا عرض کر دوں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، آدمی کے فیصلوں کو بنانے میں، بدلنے میں اولاد کا دخل بہت ہوتا ہے۔ اچھا والا بابا دیندار سودا کر کے آتا ہے، بچے منہ بناتے ہیں تو پھر جاتا ہے، کیوں نہ ایسا؟ بعض تو فراڈ کرتے ہیں، ویسے ہی بابے بھی مکر و فریب کا ٹوکرا ہوتے ہیں، لیکن بعض بیچارے دانے بیچ چکے ہوتے ہیں، جو کرے پھر گھر بیٹھ تو آتے کیوں ہے؟ تو بات کہہ رہا ہوں کہ اولاد ماں باپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ اب کسی کو شفاعت کا حق دینا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کوئی اولاد بنائی نہیں، تو اثر انداز کہاں سے کوئی ہوگا؟ شفاعت کی بغیر اجازت نفی کے لیے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے، جو شفاعت کروانے کے لیے ناجائز اثر رکھ سکتے ہیں وہ اللہ کی ہے ہی نہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے اولاد؟ بات واضح ہو رہی۔ اسی مقام سے آئندہ سبق کا اللہ کی توفیق سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام بیماریوں کو دور فرمائے، پریشانیوں کو رفع فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ۔